میرے بیان کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غیر مسلموں سے بائیکاٹ کریں، نہیں۔ یہ سوال کرتے ہیں، یہ کوشچن کرتے ہیں کہ جی وہ بھی تو ہماری عید اور بقرعید یعنی عیدین میں شرکت کرتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کل ہمارے معاشرے میں جو ایک تہوار منایا جاتا ہے اور جس کو مسلم بھی خوب دھوم دھام سے مناتے ہیں، اور وہ تہوار ہے ہولی کا تہوار۔ یہ غیر مسلموں کا مذہبی تہوار ہے، ہمیں اس تہوار میں بالکل بھی شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ہمارے بچے ضد کرنے لگ جاتے ہیں، پتا جی یا ماتا جی سے کہتے ہیں کہ نہیں وہ پچکاری لایا تو میں بھی لاؤں گا، مجھے بھی دلوائیے، تو آپ اپنے بچوں کو، آپ ان کے ڈیڈی ہیں، آپ ان کے والدین ہیں، اگر وہ آپ کا حکم نہ مانیں گے تو پھر کس کا مانیں گے؟ آپ ان کو پیار سے سمجھائیے، پیار سے نہ مانے تو آپ تھوڑا سختی کے لہجے میں ان کو ڈانٹ ڈپٹ کیجئے، ان کو سمجھائیے کہ بیٹا یہ ہمارا تہوار نہیں ہے۔ لیکن پھر ایک مسئلہ یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ یہ سوال کرتے ہیں، یہ کوشچن کرتے ہیں کہ جی وہ بھی تو ہماری عید اور بقرعید یعنی عیدین میں شرکت کرتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے مذہب میں ہماری عید میں شرکت کرنا جائز ہے، لیکن ہمارے مذہب کے اندر ان کے مذہب کو منانا یا ان کے ساتھ ہولی کھیلنا یا پچکاریاں مارنا، یہ سب ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں اور اس بحث پر کہ جی وہ بھی تو ہماری عید اور بقرعید یعنی عیدین میں شرکت کرتے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل تو صرف اور صرف مذہب دے گا، نہ کہ ہماری عقلی دلیل اس میں چلتی ہیں۔ میرے بیان کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غیر مسلموں سے بائیکاٹ کریں، نہیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم، وہ غیر مسلم جنہوں نے تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کی ہے، قتل و قتال نہیں کیا ہے، تمہارے اوپر ظلم کے پہاڑ نہیں توڑے ہیں، آپ ان کے ساتھ اچھی طرح رہیے، حسن سلوک کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی پیروی کرے گا، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھا جائے گا۔ نعوذ باللہ، اللہ ہمارے ساتھ ایسا نہ کرے کہ ہم ان کے تہوار میں شریک ہو کر اپنی پوری زندگی کے اعمال کا ہم جنازہ نکال دیں، جو ہم نے عبادات کی ہیں اللہ تعالیٰ ان پر پانی نہ پھیر دے۔ اور بات یہ بھی ہے، اگر کوئی شخص سفر میں جا رہا ہے یا راستے میں کو جا رہا ہے، راہ میں کو جا رہا ہے، گلی کوچے میں کو سفر کر رہا ہے، ہولی کھیلنے کا ارادہ ان کا نہیں تھا، کسی نے ایسی پچکاری مار دی یا کوئی غبارہ پھینک کے مار دیا بھرا ہوا جو کہ کلر سے بھرا ہوا تھا، تو پھر یہ بندہ گنہگار نہیں ہے۔ ہمیں خوب بچنا چاہیے، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حسن سلوک کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم کہ اللہ کے رسول کے پڑوسی تو یہودی، آپ ان کے بیمار ہو جاتے اور آپ ان کے عیادت کے لیے جاتے، آپ ان کے پوچھ تاچھ کے لیے جاتے، تو ہمیں حکم ہے کہ ان کے ساتھ اچھی طرح برتاؤ رکھیں، حسن سلوک اختیار کریں، پیار و محبت کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ رہیں، لیکن ان کے مذہبی تہوار میں شرکت کرنا یہ ہمیں بالکل بھی اجازت نہیں دیتا۔ ہم سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور آخری چیز میں آپ سے کہتا ہوں، اگر ہم اس چیز کو خوب دھوم دھام سے منائیں گے غیر مسلموں کی طرح، تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں تجدید نکاح اور تجدید ایمان کی بھی ضرورت پیش آ جائے۔ دارالعلوم دیوبند اور مسلک بریلوی نکاح بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ ہمیں خوب بچنا چاہیے اور اپنے بچوں کو خاص طور سے اس روز گھر میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔